اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ ہم میں وہ کیفیت کیسے پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے وفادار تابعدار مخلص بن جائے. اس لیے کہ نفس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آزاد چھوڑ دیا جائے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی خواہشات ہیں، وہ انسان کو بہکا دیتی ہیں. انسان کا نفس گناہ کی طرف جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کا بدترین دشمن شیطان موجود ہے. شیطان نے روز اول سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ آدم اور اس کی اولاد میری دشمن ہے. میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر حربہ استعمال کروں گا، لیکن اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو میں گمراہ کر کے رہوں گا. لیکن ساتھ ہی اس نے کہہ دیا الا عبادک المخلصین، ہاں میرا داؤ تیرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا. لہذا ہمیں بھی فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہم کس طرح اللہ کے مخلص بندے بن جائے. اگر ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں گے تو تب کہیں جا کر کے شیطان کے داؤ سے محفوظ رہیں گے، نفس کی خواہشات سے محفوظ رہیں گے، دنیا کی رنگینیاں ہمیں متاثر نہ کر سکیں گی. لہٰذا اس مضمون کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں تقوی پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا، اے لوگو تقوی اس جگہ ہے. تمہارے دل میں اگر تقوی ہوگا تو تم مؤمن ہے، اگر تمہارے دل میں تقوی نہیں ہے تو مؤمن نہیں ہو سکتے ہو. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ اس حوالے سے مفہوم خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. تقوی کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے دل میں خوف پیدا ہونا اور اس کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جانا، آخرت میں اس کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتے ہوئے زندگی گزارنا. یہ ہے تقوی کا صحیح مفہوم. دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ سے محبت ہو، دل میں اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اس کی نگرانی کا احساس ہو. جب یہ احساس پیدا ہوگا اس کے نتیجے میں ایک انسان مخلصانہ زندگی گزارے گا. ایسے مخلص انسانوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المؤمنون الذین، یقیناً کامل مؤمن وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے علو شان کی وجہ سے لرز جاتے ہیں. لہذا ہر مومن ہر عمل کو اختیار کرنے سے پہلے یہ سوچے گا میں یہ کام کرنے تو جا رہا ہوں، آیا اس کرنے کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا. جب بندہ اس کو سوچ لے اور یہ سامنے اس کے سامنے نقشہ آ جائے اس عمل کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، اس عمل کو وہ کر گزرے. اور اگر یہ نتیجہ آ رہا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، وہ اس کیفیت میں اس سے باہر آ جائے، اس عمل سے رک جائے. یہ ہے کامل مومن، یہ ہے آئیڈیل مومن. یہ کیفیت پیدا ہوگی تو تب کہیں جا کے مخلصانہ عبادت اللہ کی کر سکو گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق اسی وقت ہوگا جب اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی عظمت دل میں بیٹھ جائے. جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہیں بیٹھے گی، جب تک اللہ کی کبریائی دل میں نہیں بیٹھے گی، جب تک اس کا شان جلال انسان کے سامنے واضح نہیں ہوگا، اللہ کی عظمت نہیں بیٹھ سکتی ہے. جب اللہ کی شان جلال آ جائے گا، عظمت پیدا ہو جائے گی، خوف پیدا ہو جائے گا. یہ خوف اس کو گناہ سے روکے گا، یہ خوف اس کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دے گا. اس کو حق تقوی کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، محض تقوی نہیں ہے بلکہ حق تقوی ہے. لہذا اس تقوی کے حصول کے لیے سب سے اہم اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ رب کی پہچان انسان کو حاصل ہو جائے. اس کے نتیجے میں ہی دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی. اللہ کی پہچان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کائنات میں اپنی قدرت کے مظاہر بیان کیے ہیں. ان مظاہر کائنات میں آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، سیارے، ہوا، بادل، بارشیں، سمندر، چرند پرند، نباتات، جمادات اور خود انسان کی تخلیق،
ان تمام میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اس کی قدرت، صنعت کی نشانیاں جا بجا بکھری ہوئی موجود ہیں، چار سو موجود ہیں، جو ایک عقل سلیم رکھنے والے کے لیے، ایک عبد منیب رکھنے والے کے لیے مستقل رہنما ہے، جس کے ذریعے ایک انسان اپنے رب کو پہچان کر، جان کر اس کی عظمت کا معترف ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا انسان اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے، اسی کا ملجا اور ماوا، اسی کو اپنا ملجا اور ماوا بنا لیتا ہے، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کا محبوب بننے کے لیے سعی اور جد و جہد کرتا ہے۔ یہی رب کی پہچان، اور اس کے نتیجے میں اس کی عظمت کا احساس، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ معرفت رب یہی وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں ایک انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے اپنی مثال بیان کی ہے، ارشاد فرمایا، فواللہ، خدا کی قسم، لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ہوں، مجھ سے زیادہ میرے رب کو کوئی بھی نہیں جانتا، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے وہ معرفت، یہ ہے وہ پہچان، جتنی پہچان زیادہ ہوگی اتنا ہی اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، اتنا ہی دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید بار بار کائنات کے مظاہر قدرت کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن و رات کی اختلاف میں یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ آسمان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ارشاد فرمایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ سورج اور چاند کے حوالے سے فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا تاکہ پے در پہ چلنے والے ہیں، یعنی یہ مسلسل چل رہے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ کبھی تھمتے ہیں، نہ یہ بگڑتے ہیں، نہ ان کی رفتار میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اسی سورج اور چاند کی وجہ سے دن اور رات وجود میں آ رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنا دیا۔ قرآن میں زمین اور پہاڑ کے حوالے سے فرمایا، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اسی نے تم زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلنے نہ لگے۔ ارشاد فرمایا سمندر کے حوالے سے، دریاؤں کے حوالے سے، وَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اسی نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بارش اور رزق کے حوالے سے فرمایا، اللہ الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمان یعنی بادل سے پانی اتارا، وانزلنا من السماء ماء بقدر، ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی اتارا۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ وہ جب بارش برساتا ہے قطروں کی صورت میں آتا ہے، ایسا نہیں آتا کہ کلاؤڈ بن جاتا ہے، جیسے آپ نے گزشتہ سال دیکھا تھا کہ کلاؤڈ کی صورت بنی تھی جس کے نتیجے میں تباہی آ گئی تھی۔ اللہ رب العالمین پانی کو اتارتا ہے، اندازے سے اتارتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے اتارتا ہے، جس علاقے میں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے مطابق اتارتا ہے۔ اور جب کبھی اللہ رب العالمین کو آزمائش میں ڈالنا مقصود ہوتا ہے، وہاں سیلاب کی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی عظمت کا معترف ہو جائے، اللہ کی کبریائی کا معترف ہو جائے۔ کائنات پر غور کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ارے یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے یہ کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بلند کیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے نصب کیے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے یہ بچھائی گئی ہے۔ حدیث میں ارشاد اسی حوالے سے، لوگوں تفکروا فی آلاء اللہ، لوگوں اللہ کی نعمتوں میں غور کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ میں غور نہ کرنا،
دوسری جگہ الفاظ یہ آئے ہیں تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، ولا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات میں غور نہ کرنا۔ اس طرح غور کرو گے، اس کے نتیجے میں ایمان باللہ مضبوط ہوگا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کی تخلیق کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں یقین نہیں کرتے؟ سورہ الواقعہ میں ایک خاص انداز میں اللہ رب العالمین اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، بتاؤ کیا تم نطفہ کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ کیا کھیتی تم اگاتے ہو یا اس کے انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کھیتی کے اگانے والے ہم ہیں کہ تم ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بتاؤ تو صحیح کیا تم پانی اتارتے ہو یا پانی اتارنے والے ہم ہیں؟ افرأیتم النار التی تورون، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ وہ آگ جس کو تم استعمال کر رہے ہو، آیا تم نے اس کے درختوں کو پیدا کیا ہے یا اس درختوں کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ظاہر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان تمام کا خالق ایک اللہ ہے۔ تو اللہ خود جواب دے رہا ہے فسبح باسم ربک العظیم، پس اپنے عظمت والے رب کی تسبیح بیان کرو۔ وہ اکیلا ہے، وہ منفرد ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اسی کی اطاعت ہوگی۔ سورہ نمل میں توحیدی سوالات اللہ نے اٹھائے ہیں۔ ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض، مجھے ذرا بتاؤ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ کس نے زمین کو قرار بنایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو پریشان کی دعا سنتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو مضطر کی دعا کو سن رہا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ سب کام ایک اللہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ پوری کائنات گواہی دے رہی ہے، شہادت دے رہی ہے، زبان حال سے گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی بندگی کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت اور بندگی نہیں ہوگی۔ اور اعلان کر رہی ہے یہ پوری کائنات ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے۔ سورہ الجاسیہ میں اس مضمون کو اس انداز میں بیان کیا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمان اور زمین میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا وفی خلقکم، اے انسانو تمہاری تخلیق میں بھی نشانی موجود ہے، وما یبث من دابۃ، اور وہ جانور جو ہم نے پھیلائے ہیں اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین کرے۔ انسان کو متوجہ کیا کہ اے انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے ذات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہے، افلا تبصرون، کیا تمہیں یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہے؟ انسان ذرا غور تو کر لے، اپنے پیدائش کے مراحل پر غور کر لے، اپنے اعضاء کی بناوٹ پر غور کر لے اور اس کی ترتیب پر غور کر لے۔ انسان اپنے جسم کے اندرونی نظام اور پیدائش کے مرحلہ وار ان حالات پر غور کر لے، اور انسان اپنی شکلوں پر غور کر لے، انسان اپنی زبان اور صورتوں پر غور کر لے۔ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو یہ بیش بہا قیمتی اعضاء دیے ہیں۔ ظاہری اعضاء میں آنکھ ہے، زبان ہے، ناک ہے، کان ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ذات ہے، سب سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے۔ اسی اللہ رب العالمین نے دل، جگر، گردہ کیا کیا اعضاء دیے ہیں، کچھ دیر کے لیے اس میں انتشار پیدا ہو جائے، فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، انسان کی زندگی خطرے میں بن جاتی ہے۔ یہ بیش بہا انعامات اور یہ اعضاء اللہ رب العالمین نے انسان کو بخشے ہیں، اس لیے بخشے ہیں کہ انسان اللہ کا وفادار بن جائے، شکر گزار، وفادار اور تابع دار اور مخلص بن جائے۔
یہ نہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ بغاوت کی راہ پہ چل پڑے، انکار کی راہ پر چل پڑے۔ ارشاد فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن و رات کے اختلاف میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو رزق اللہ نے اوپر سے اتارا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، بس اس کے ذریعے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہانے لگتی ہے، وتصریف الریاح، اور ہوا کو بدل کر لانے میں، آیات لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ کو بالکل سچی پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہستی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا، لتجری الفلک فیہ بامری، تاکہ جہاز اس میں اللہ کے حکم سے چلے، ولتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اب اللہ کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، تابعدار بن جاؤ، عبادت والی زندگی اختیار کرو۔ مزید ارشاد فرمایا وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے آسمان اور زمین کو، جمیعا منہ، سب کچھ اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے۔ یہ وہ نشانیاں ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان آیات کے ذریعے انسان کو کائنات پر غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آسمان اور زمین، اس کا نظام اور اس کی عظمت اس بات کی دلیل ہے کہ ان سب کا خالق ایک عظیم خالق ہے، جس کی یہ قدرت کی شاہکار ہمیں نظر آ رہی ہے۔ انسان کا وجود خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ زمین پر بے شمار مخلوقات اللہ نے پھیلا دی تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنے رب کی قدرت کو دیکھے اور اس کے نتیجے میں اپنے رب کو پہچان لے۔ رات و دن کا یہ باقاعدہ نظام اور تربیت خود بخود وجود میں نہیں آ گیا، اس کے پیچھے خالق موجود ہے، اس کے پیچھے اللہ موجود ہے۔ مردہ زمین کا دوبارہ سرسبز ہونا اس کی قدرت اور قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ سمندر و کائنات کی اشیاء انسان کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسخر کی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے 3 درجے ذکر کیے لوگوں کے۔ نمبر 1 مؤمنین، ایمان ہوگا، ان آیات سے فائدہ ممکن ہے۔ نمبر 2 یوقنون، یقین رکھو گے تبھی ان آیات کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اور نمبر 3 یعقلون، عقل رکھو گے تو تب اللہ کی یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آئیں گی۔ یہ وہ آیات تھی کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کائنات کے اشیاء پر غور کرنا اور اس کے نتیجے میں اپنے رب کو پہچاننے کے حوالے سے حکم دیا ہے۔ اب میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس کے ذریعے خود اللہ رب العالمین کا ایک تعارف انسانوں کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام الوہیت کی صفات مختص ہے ایک اللہ کے لیے۔ اللہ کے علاوہ نہ خالق کوئی ہے، نہ مالک کوئی ہے، نہ حاکم کوئی ہے، نہ مدبر کوئی ہے، نہ منتظم کوئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا حاکم ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ ارشاد فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا حاکم ایک اللہ ہے۔
کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن اور اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب کا جاننے والا ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جس قدر وہ چاہے، اور اس کی کرسی، سلطنت اور حکومت تمام آسمان اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں ہے۔ وہی سب سے بلند رتبہ اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کو رہنمائی دینے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہی بہت عزت والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، وہی ہر باریکی کو جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہارے نفس سے تمہارے جوڑے بنائے۔ ومن الانعام ازواجا، چوپایوں کے ان کے لیے جوڑے بنائے۔ یزرعوکم فی، اس زمین میں وہ تم کو پھیلا رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال ہی نہیں ہے، اس کی نظیر ہی نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ وہو السمیع البصیر، وہی ذات سننے اور دیکھنے والی ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے آسمان اور زمین کا۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے رزق کو اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، یقیناً وہ ہستی سب کچھ کے جاننے والی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ ارشاد فرمایا هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ہے جس نے پہلی بار بنایا پھر اسے لوٹا دے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بات اس پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہی وہ اظہار ہے جو بندہ مومن اللہ اکبر کہہ کے کر رہا ہوتا ہے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اعلان اس بات کا خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، حاکم وہی ہے، مدبر و منتظم وہی ہے، نظام حکومت اسی کا چلے گا، قانون اسی کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کی اطاعت اور بندگی نہیں ہوگی۔ یہ ہے وہ اللہ اکبر کا صحیح مفہوم۔ اللہ کی کبریائی اور جلال شان خود قرآن نے کن الفاظ میں بیان کی ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کبریائی صرف اسی کی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کہہ دیتا ہے کن تو وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی عظمت ان الفاظ میں بیان کی گئی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مسلسل اس کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان آیات میں جو کچھ بیان ہوا یہ در حقیقت اللہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہی ہے۔ جب دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی تو اس کے نتیجے میں ہی تقوی پیدا ہوگا، اور تقوی اس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کا وفادار اور مخلص بن جائے گا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مومنو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس کے غضب سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
یہ تقوی پوری زندگی میں مطلوب ہے. عقیدے میں بھی تقوی ہو, توحید کا عقیدہ رکھو گے, شرک کی طرف نہ جانا, بدعات نہ اختیار کرنا, خرافات سے بچ کر کے رہنا. اسی طریقے سے یہ تقوی اللہ کے لیے کی جانے والی عبادات میں بھی مطلوب ہے, خواہ نماز ہو, خواہ روزہ ہو, خواہ زکوٰۃ اور حج ہو. یہ تمام امور اللہ کی رضا کے لیے اختیار کرو گے, پابندی کے ساتھ کرو گے, خشیت کے ساتھ ان تمام عبادات کو ادا کرو گے. یہ تقوی معاملات میں بھی مطلوب ہے, یہ تقوی گھر میں بھی مطلوب ہے, یہ تقوی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بھی مطلوب ہے. لہذا جب یہ تقوی کرو گے تو تب کہیں جا کر کے اس کے بعد دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. دو باتیں ہو گئیں. اب تیسری بات سمجھیے. اللہ رب العالمین کا ہم سے یہ مطالبہ ہے, لیکن ہمارا طرز عمل, انسانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ اس حوالے سے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حق قدری. جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی مخلوق نے اس کی قدر نہیں کی. مخلوق میں ایسے بھی انسان پیدا ہو گئے جو اللہ کا انکار کر بیٹھے, دیریا بن گئے. ایسے بھی پیدا ہو گئے جو اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک قرار دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں, کوئی کہتا ہے جنات اس کے ہمنوا ہے, کوئی کہتا ہے پیغمبر اور ولی اس کا ساتھی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے, منفرد ہے, اپنے ذات کے اعتبار سے, اپنے صفات کے اعتبار سے, اپنے حقوق اور اختیارات کے اعتبار سے وہ اکیلا اور منفرد ہے. فرمایا اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اس کا کوئی وزیر نہیں, اس کا کوئی سفیر نہیں, اس کا کوئی مشیر نہیں, اس کو کسی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. اس کائنات میں دو ہی حقیقت ہے, ایک حقیقت خالق کی ہے, ایک حقیقت مخلوق کی ہے. حقیقت ایک اللہ ہے اور اللہ کے ماں سوا باقی سب مخلوق ہے. لہذا وما قدر اللہ حق قدری, لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, مخلوق کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک قرار دے دیا. اور تیسرا قدر نہ کرنے کی صورت یہ ہے, ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر عمل کے لیے تیار نہیں ہے. محسن 5 دفعہ دن میں بلا رہا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن کی آواز آ رہی ہے لیکن اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین مسلسل احکامات دے رہا ہے, تعلیمات بیان کر رہا ہے, انسان اس کو سن رہا ہے لیکن عمل کے لیے آمادہ نہیں ہے. احکامات الہیہ سے لاپرواہی ہے. انفرادی زندگی میں بھی ہے کہ گھر کی زندگی میں بھی یہ صورتحال ہے. آج ہمارے شادی بیاہ کی کیا صورتحال ہے, بے پردگی کا کیا عالم ہے, موسیقی و سرود کا کیا تماشا لگا ہوتا ہے. کاروبار کی طرف اگر چلے جائیں, تجارت و روزگار کی طرف چلے جائے, حلال اور حرام کی تمیز اٹھ رہی ہے. لوگ امانت کے مفہوم سے ناواقف ہو گئے ہیں. قدم قدم پر یہ خیانت ہو رہی ہے. ظلم اور ناانصافی ہے جو اس معاشرے میں روا ہے. حقوق العباد کی حق تلفی ہو رہی ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اتقوا دعوت المظلوم, اے لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچو, کسی پر ظلم نہ کرو. اگر تم نے کسی پر ظلم کر لیا اور اس کا دنیا میں کوئی ساتھی نہیں, کوئی مددگار نہیں, اللہ اس کا ساتھی ہے, اگر اس نے اللہ کو پکار لیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. المسلم من سلب المسلمون من لسانی و یدہ, کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ وضاحت فرمائی, جو آخرت میں آئے گا, نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق اس نے دبائے ہوں گے. اس کے نتیجے میں نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی, لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے, جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. فرمایا یہ ہے مفلس جو آخرت کا ہے. مزید ارشاد فرمایا, اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے اور طریقے سے ظلم کیا ہو, پیغمبر فرما رہے ہیں تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے, جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے, بلکہ اگر کسی کا کوئی نیک عمل ہوگا
تو اس کے بدلے میں وہی نیک عمل لے لیا جائے گا، اور اگر نیکی نہیں ہوگی تو مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے گھر کی اصلاح کر لو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مومنو پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، سچی طریقے سے توبہ کر لو، جو ہو چکا سو ہو چکا، آج بھی وقت موجود ہے۔ آج ہم شب قدر کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر آئے ہیں، اللہ سے مغفرت کی طلب لے کر آئے ہیں۔ عزم کر لیجئے، اپنی پچھلی زندگی پر غور کر لیجئے، اگر کہیں نقص اور عیب موجود ہے آج ہی عزم کر لیجئے، اصلاح پر آمادہ ہو جائیے، اپنی انفرادی زندگی، اپنی گھر کی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی کو درست کر لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ اختیار کرو۔ سچی توبہ کی 3 شرائطیں ہر گناہ سے متعلق ہے، چوتھی شرط میں تفصیل ہے، 3 جو ہر ایک سے متعلق۔ نمبر 1، اگر گناہ کیا ہے تو اس گناہ کو سے باز آ جاؤ۔ نمبر 2، اس گناہ پر نادم ہو۔ نمبر 3، آئندہ کے لیے عزم کرو، پھر یہ غلطی اور یہ کوتاہی نہیں کروں گا۔ اور یہ تو ہر گناہ سے متعلق۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اگر اللہ کا حق نہیں دیا ہے، اللہ کا حق لوٹاؤ۔ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، نمازیں پڑھو۔ زکوٰۃ نہیں دی ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طریقے سے روزے نہیں رکھے، روزے پورے کرو۔ اور اگر حقوق العباد سے متعلق ہے، کسی اور کا حق تم نے دبا دیا، کسی کے دل کو دکھا دیا، کسی کا مال ہڑپ کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا، آج وقت موجود ہے، آج ہی معافی تلافی کر لو، آج ہی اپنے معاملات کو درست کر لو۔ اس طرح یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی، توبۃ نصوحا، یہ سچی توبہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یحب التوابین، توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی ہستی ہے! توبہ کون کر رہا ہے؟ توبہ گناہگار کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس گناہگار سے محبت کر رہے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی باپ کے 2 بیٹے ہوں، ایک وفادار ہے، دوسرا نافرمان ہے، لیکن یہ نافرمان بیٹا زندگی کے کسی بھی مرحلے پر اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جائے، معافی تلافی پر تیار ہو جائے، آ کر کے ماں کے دامن سے چمٹ جائے، باپ سے لپٹ جائے کہ اماں جان اور ابا جان جو کوتاہی ہو چکی سو ہو چکی، معاف کر دیجئے، آج کے بعد آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اس وقت ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا اس بیٹے کے لیے وہ محبت زیادہ ہوگی جو پہلے سے وفادار ہے، یا اس کے لیے محبت ہوگی جو ابھی پلٹ کر آ رہا ہے؟ لہذا اسی طرح وہ انسان جس سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، نافرمانی ہو گئی ہے، رب کو ناراض کر بیٹھا ہے، وہ پلٹ آئے اپنے رب کی طرف، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اسی طریقے سے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا ایک ایسا شخص جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، اونٹ پر اس کا سارا زاد راہ موجود ہے، کچھ دیر کے لیے وہ کہیں ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے دیکھا اس کا اونٹ غائب ہے، اسی پر اس کی زندگی کا سامان تھا، وہ پریشان سرگردہ پھرتا ہے، کچھ کہیں سے بھی آثار ظاہر نہیں ہوتے ہیں، مایوس ہو کر کے لیٹ جاتا ہے کہ اب تو موت ہے کہ اس کا انتظار ہے۔ اس کی آنکھ پھر لگ جاتی ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، آنکھ جب اس کی کھلتی ہے دیکھا کہ وہی اونٹ جو غائب تھا اس کے قریب کھڑا ہے، وہ اٹھتا ہے، اونٹ کی مہار کو سنبھالتا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن الفاظ زبان سے خوشی کے عالم میں وہ غلط نکل آتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے رب تیرا بڑا شکر ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے صحابہ سے ارشاد فرمایا تمہیں اس شخص کی خوشی کا ٹھکانہ معلوم ہے؟ فرمایا جتنا یہ شخص اپنے اونٹ کے ملنے پر خوش ہوا، اس سے زیادہ اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنے رب کی طرف واپس آ جاتا ہے، اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا آج کی رات ہے، آج کی رات ہم نے عہد کرنا اپنے رب سے کہ اللہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کی طرف آمادہ ہو رہے ہیں، ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، دوڑ چلو رب کی مغفرت کی طرف، دوڑ چلو جنت کی طرف۔ آج کی رات میں مغفرت ہے، آج کی رات میں جنت موجود ہے، اب ہم پر ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے مستعد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ذمہ دار بن جاؤ، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فکر کرو گے، پلٹو گے، اصلاح پر آمادہ ہوگے، اللہ رب العالمین تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے راہ ہموار کرتا ہوں۔ ایک قدم چلو گے، اللہ دو قدم چل کر آئے گا، تم چل کر آؤ گے، وہ دوڑ کر آئے گا۔ وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ محبت کرنے والی ہستی ہے، وہ معاف کرنے والی ہستی ہے، غافر الذنب قابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، توبہ کو قبول کرنے والی ہستی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ اس طریقے سے اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔